حرام چلا آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی اپنی پیدائشی حالت پر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، مگر آپ نے یہود کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افطرا ہے، یعنی تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے یہ حرام نہیں کیا۔ یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ بھئی یہ دور شریعت ابراہیمی سے حرام ہے، اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا جو دودھ ہے اونٹنی کا، وہ شریعت ابراہیمی سے حرام ہے، تو ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ دعویٰ سچا ہے تمہارا تو پھر تورات لے آؤ اور پھر اس کو پڑھتے ہیں، تورات میں اگر ایسا نکل آئے تو ٹھیک ہے، اور نہیں نکلا تو پھر تم یہ مان لینا کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا حق ہے یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ تو عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، ہم حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور اس سے تو ہم ہوتا ہے نا اس کا اختیار صرف اور صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی ہے، اور اب یہ جو حرام ہے کا فتویٰ خود سے دے رہا ہے کسی حلال چیز پر، تو مراد یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور رسول اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کو تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگا دی۔ حضرت عمر کے دور میں جب معاملات خراب ہوئے اور قحط آیا نا، تو حضرت عمر نے اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ بھئی اب شہد میں استعمال نہیں کروں، اور جتنا شہد استعمال میں کرتا ہوں یہ خرچہ میں اپنی قوم پر لگاؤں۔ اللہ کرے ہمارے حکمران بھی ایسے ہو جائے حضرت عمر جیسے۔ حضرت عمر کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے والد تو دنیا سے چلے گئے، میں اپنے والد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو گئی۔ اب جب زیارت ہوئی ہے نا تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت عمر پسینے میں شرابور، پسینہ، پریشان ہو گئے۔ بابا جان آپ تو بھائی فاروق اور آپ کی عدالت اور نہ جانے کیا کیا آپ کی فضیلتیں، کمال، اللہ اللہ، تو یہ پسینہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا جب میں دنیا سے گیا ہوں نا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب بیت المال، مسلمانوں کا خزانہ، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے ایک رسی کہیں راستے میں گر گئی، رسی راستے میں گر گئی اور وہ دوبارہ نہیں ملی، تو جب میں قبر میں گیا ہوں نا، اللہ نے پوچھا کہ عمر اس رسی کا حساب دو، رسی کا حساب دو۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسی کا بھی حساب لے لیا جاتا۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے فرمایا نمبر 95، 96، 97 میں کہ صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت کا حکم ہے، اور یہ کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ بنایا گیا، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہ جائے امن ہے۔ اب یہاں یہ ہوا تھا کہ یہود و نصارہ نے نا یہ اعتراض کر دیا تھا کہ بھئی یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ جو ہمارا قبلہ ہے یہ افضل ہے، خانہ کعبہ افضل نہیں ہے۔ ان سے پوچھا بھئی خانہ کعبہ افضل کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پہلے یہ بنا ہے،
تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ پہلے نہیں، سب سے پہلے اللہ نے جو گھر بنایا اپنا وہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ کہا۔ پھر آیت نمبر 103 سے لے کر 110 میں اتحاد امت، فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان فرمایا کہ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور اپنی بداعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، مگر اسلام اور پیغمبر اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ قبیلہ، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا نا، قبیلہ اوس اور خزرج، ان میں بڑا جھگڑا تھا آپس میں، اور جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو آپس میں دوستی ہو گئی۔ جب دوستی ہوئی تو اب جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں انہیں ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلاؤ، ان کی پرانی لڑائیاں انہیں یاد دلاؤ۔ جب انہیں یہ پرانی لڑائیاں یاد آ جائیں گی نا، پھر یہ دوبارہ لڑنے لگیں گے۔ تو پھر جب یہ پرانی لڑائیاں یاد دلائی گئیں اور دوبارہ ان میں جھگڑا شروع ہوا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو جلال اور غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں آپس میں لڑتے ہو جبکہ میں تم لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا، جب میں تم لوگوں کے درمیان میں موجود ہوں تو پھر تم کیوں لڑتے ہو۔ یہ سارا معاملہ ان آیاتوں میں ہوا۔ پھر آیت نمبر 110 میں بتایا کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت میں دعوت حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو، جس نے کلمہ پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہم سبھی کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف دعوت حق کے لیے پیدا کیا۔ بڑا ہی آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ نماز کی دعوت دینا بہت آسان ہے۔ ہم اگر سڑک پہ نکل جائیں اور نماز کی دعوت دیں تو کوئی ہمیں کچھ بولے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے بھیا آپ چلے میں آ رہا ہوں، اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، میرے کپڑے خراب ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو اصلاً دعوت حق یہ نہیں کہ ہم نکل جائیں، یہ بھی دعوت حق ہی ہے کہ کسی کو نماز کی دعوت دیں، روزہ رکھنے کی دعوت دیں، زکوٰۃ کی دعوت دیں، فطرے کی، یہ بھی دعوت حق ہے۔ لیکن اصلاً حقیقتاً دعوت حق کیا ہے؟ دعوت حق ہے برائی کے کاموں سے روکنا۔ ہاں، اچھائی کا حکم دیں گے تو شاید کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں بولے گا، لیکن جب آپ برائی سے روکیں گے، کسی کا ہاتھ پکڑیں گے نا، تو سامنے والا ہاتھ توڑنے کا ارادہ پہلے سے رکھ کر کے بیٹھا ہوگا، کیونکہ برائی کرنے کا جب ذہن بنتا ہے تو شیطان یہ بھی ذہن بناتا ہے کہ دیکھ تو برائی کر تو رہا ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی تجھے آ کر روکے گا، جب کوئی آ کر روکے نا تو اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ جس طرح ہوتا ہے نا معاملہ آج بھی ہوتا ہے پاکستان میں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے اور علماء کھڑے ہو جائیں، عوام کھڑی ہو جائے کہ جناب یہ حملہ ختم نبوت پر ہوا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، غلط کام نہیں ہونے دیں گے۔ اب جو کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں نے غلط کام بھی کرنا ہے اور اس غلط کام پر ڈھٹائی سے بھی کھڑے رہنا ہے، اور وہ ڈھٹائی یہی ہوتی ہے کہ جناب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے گولیاں چلانی ہے۔ ہاں ایسا ہوا ہے۔ آج کون سا روزہ ہے؟ 3 ہو گئے، چوتھا روزہ۔ آج سے 2-3 سال 4 سال پہلے ایسا ہوا تھا سر بھائی، 3 سال ہو گئے نا، 3 سال پہلے ہم یہاں سے نکلے، چوتھا روزہ تھا، تو شام کو میں یہاں سے نکلا اور ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے، ہم یہاں سے نکلے لاہور کی طرف روانہ ہوئے، بڑے معاملات خراب تھے، خیر ہم وہاں پہنچ گئے۔ اگلے دن پہنچے 5ویں روزے کو، ظہر کی نماز رحمت للعالمین مسجد میں ہم ادا کر رہے تھے کہ اچانک کیا ہوا، کچھ وردی والے پولیس والے وہ گھس گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، مسجد کے اندر روزے کی حالت میں مسلمان ہیں، مسجد میں گھسے اور انہوں نے دھڑ 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 چل بھائی، وہاں کوئی 17-18 بندے شہید ہو گئے مسجد میں، میں وہیں تھا۔ اب باقی جب ہم پھر نکلے ہیں، بھگدڑ مچتی ہے نا، یہ فائرنگ ہو گئی مسجد کے اندر، کہاں سے ہو گئی؟ پھر جب باقی باہر نکلے تو باہر وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، تیزاب کے بڑے بڑے ٹینکر لے کر کے،
جیسے ہم باہر نکلے تو ہمارے اوپر تیزاب کا چھڑکاؤ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. تو یہ دعوت حق اسی کا نام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت حق دی ہے تو کافروں کو ہضم نہیں ہوئی. شیب ابی طالب میں 2.5 سال حضور علیہ السلام کا محاصرہ کیا گیا، 2.5 سال تک کی قید. یہ قید کا لفظ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی شان نہیں ہے نا قید کا لفظ استعمال کرنا. بہرحال تو جب دعوت حق دینے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نکلے ہیں تو آپ کا ہاتھ ٹوٹے گا بھی صحیح. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس امت کو دعوت حق کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا 112 میں کہ یہود پر ان کے نارو اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. انکار 2 طریقے سے ہوتا ہے، میں بس اب یہاں تک بات روکوں گا. انکار کی 2 صورتیں. پہلی صورت تو یہ کہ میں زبان سے منع کر دوں، ٹھیک ہے جی اللہ حافظ میں نہیں کرتا آپ کا کام، یہ ہوتا ہے واضح انکار. اور ایک انکار یہ ہوتا ہے کہ میں زبان سے منع تو نہیں کر رہا لیکن میں ٹال مٹول کر رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے نا یار 500 روپے ادھار دینا، اب مجھے منع کرنا ہے لیکن میرا منہ نہیں پڑ رہا تو میں کیا کرتا، یار میں ضرور دے دیتا، اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ 500 قسم کی پریشانیاں میں نے بتا دیں. میں نے انکار کیا نہیں ہے لیکن سامنے والا سمجھ گیا کہ یار آپ کی طرف سے انکار ہے. یہ 2 ہی طریقے ہیں انکار کے، تیسرا کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اب ہم یہود و نصارہ پر جو ذلت مسلط کی گئی ان کے اعمال کے سبب، وہ اعمال کیا تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یہودی تو کلم کلا کہتے تھے کہ بھئی ہم اس قرآن کو تو نہیں مانتے، یہ قرآن تو آپ خود لکھ رہے ہو. پہلے سپارے میں یہ یہودیوں نے تو کہا تھا نا، مشرکین مکہ نے، یہ تو آپ خود لکھ رہے ہو یہ قرآن، ہم تو اس قرآن کو نہیں مانیں گے، یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے. تو پھر اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ اچھا میرا کلام نہیں ہے تو اے نبی آپ اس سے کہہ دیں کہ بھئی لائیں دو اس کے مقابلے کا کلام لے آئے. تو یہودی تو صاف انکار کرتے تھے کلم کلا کہ نہیں بھئی ہم نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تو واضح انکار کرتے تھے، میں اور آپ کیسا انکار کر رہے ہیں؟ میں اور آپ وہ والا انکار کر رہے ہیں جو 500 روپے لینے پر ٹال مٹول ہوتی ہے نا، ہم وہ والا انکار کرتے. ہاں کسی نے کہہ دیا بھائی نماز، اچھا ہاں میں آ رہا ہوں، اچھا میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، آپ چلو میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان باتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ میں انکار ہی کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ جاؤ ہو، ہاں اب میرے چکر میں آپ اپنی نماز کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میں انکار کر رہا ہوں، زبان سے نہیں کہہ رہا کہ بھئی میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن مقصد میرا وہی ہے یار آپ چلو نا ابھی آگے چلو، اچھا دیکھتے ہیں. تو یہ بھی انکار ہے. اور ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ یہ ہے کہ ہم منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور ایسے بہت سارے معاملات ہیں، صرف ایک نماز کی تو میں مثال دے رہا ہوں، بہت سارے معاملات ہیں جہاں ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور رسول اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. مثال ہے بھائی اللہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، یہ حدیث مبارکہ، چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے. اب جو نہیں رکھتا پہلی چیز تو یہ سن لیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، داڑھی کا کاٹنا گناہ کبیرہ ہے. اور اس کا مستقل بار بار اور جو کلین شیف کرتا ہے وہ کم سے کم بھی ہفتے میں 6 دن میں تو کرتا ہی ہوگا. اب ہر ہفتے اتنا بڑا گناہ کبیرہ. اور یہ گناہ کبیرہ کیسا ہے؟ مجوسی تھے نا، مجوسی انہیں ہضم نہیں ہوا حضور علیہ السلام کا تبلیغ کرنا. اب یہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کچھ تعداد میں تھے تو انہوں نے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے. حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کو گرفتار کرنے آئے، یا تو جواب دیں یا گرفتاری دیں. 2 ہی باتیں ہو سکتی، یا تو جواب دیں یا گرفتاری دے دیں. چہرہ کیوں پھیر لیا ہے؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر کراہیت آتی، گھن آتی ہے، گھن۔ اللہ کے رسول کو ان کے چہروں سے گھن آ رہی۔ کیوں یا رسول اللہ یہ کافر ہیں اس لیے گھن آ رہی ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہرے سے گھن اس وجہ سے آ رہی ہے۔ پھر ان سے مجوسیوں سے مخاطب ہوئے کہ مجھے تمہارے چہروں سے گھن کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بڑی بڑی مونچھیں رکھو اور اپنی داڑھیوں کو کٹا دو؟ گھن کس وجہ سے آ رہی ہے؟ مونچھیں بڑھانے اور داڑھیاں کٹوانے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارا خدا پرویز ہمیں حکم دیتا ہے داڑھی کٹاؤ۔ مجوسی نے کہا ہمارا خدا پرویز ہمیں حکم دیتا ہے داڑھی کٹاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک تمہارا خدا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے داڑھی کٹاؤ، اور ایک میرا خدا ہے جو مجھے حکم دیتا ہے کہ داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیاں بڑھاؤ۔ اب دیکھیے کہ ہم ہیں مسلمان، اور ہم میں سے اگر میں سوال کروں نا، آپ میں سے سارے ہیں، میں خود بھی، یہ بیٹے امام صاحب آپ کو امامت کرتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لوں نا، بڑے امیر اہل سنت ہے نا حضرت صاحب، ان سے بھی پوچھ لوں، میں بڑے سے بڑے ولی سے جا کر کے میں پوچھوں کہ بتائیے مولانا کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ اپنے اعمال کے سبب جنت میں جائیں گے؟ وہ کیا بولیں گے؟ بولے نہیں بھائی، اعمال تو ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو یقین صرف رسول اللہ کی شفاعت پر ہے۔ حضور علیہ السلام لب کشائی فرما دیں مولا میرا امتی ہے رحم فرما، تو اللہ رحم فرما دے گا۔ ہمیں صرف اس بات پر یقین ہے کہ حضور لب کشائی فرمائیں گے۔ تو اب ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ آسرا سہارا صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ ہم اس حالت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ہمارے چہرے مجوسیوں کی طرح ہوئے، ہمارے چہروں پر سنت رسول نہیں ہے، اور اس وقت حضور علیہ السلام نے ہمیں دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا، کیا بنے گا؟ ہوگا کیا اس وقت؟ یہ تو آپ یہ پریشان کن والی بات، یہ بندے کو نا اوپر سے نیچے تک بندے کو ختم کر دینے والی بات ہے۔ یار حضور علیہ السلام نے اگر چہرہ پھیر لیا تو ہوگا کیا اس وقت؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اگر حضور نے چہرہ پھیر لیا، ایک ہی تو دروازہ ہوگا، ہر نبی کی بارگاہ میں جائیں گے، ہر نبی کی، اور ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ بھائی، یہاں تمہارا کیا کام، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، خود حضرت ابراہیم بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں، یہ بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہ اپنے ایک نعتیہ اشعار میں یہ اس طرح کا شعر لکھا ہے کہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کم از کم اپنا ظاہری حلیہ تو ایسا بنا لیں مرتے مرتے بھی صحیح کہ یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے، تو حضور ہمارے ظاہری حلیے کو دیکھ کر ہی شفقت کا ہاتھ پھیریں اور ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ ایسا ہونا تو چاہیے نا، کم سے کم تو نیت کیا کرے ہر وقت مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما اور رسول اللہ کی سیرت پر چلا دے۔ اللہ کرے کہ ہم نیک عمل کرنے والے ہو جائیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والے ہو جائیں، اور اللہ رب العزت کے قرآن سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔